خود قرآن کریم نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ایک ہے تلاوت کرنا۔ قرآن کریم تین قسم کے لوگ ہیں پڑھنے والے۔ ایک وہ ہے کہ خود قرآن کریم کی آیات میں، اب وقت نہیں ہے آیات اور حدیث کو پیش کیا جائے، خود قرآن کریم میں وہ تینوں اقسام بیان ہوئی ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو صرف تلاوت کرتا ہے، وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تلاوت ظاہر ہے کہ کلام الہی ہے، کلام الہی ہے، اس کی خالی الفاظ کی تلاوت ہی ہوتی رہے وہ بھی بے فائدہ نہیں ہے، بہت زیادہ ظاہر ہے کہ اجر بھی ہے اور متوجہ۔ دیکھیں ہر آیت کے بدلے، فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہر آیت کے بدلے 100 شہیدوں کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ جب بھی تلاوت کی جائے گی، ایک آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن، اب ایک شہید کا کتنا ثواب ہے ہم نہیں گن سکتے ہیں، ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک ثواب آپ دیکھیں کہ شہید کا پہلا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا ہے، اس کو اللہ ہر قسم کے اس کے جتنے گناہ ہیں ان سے پاک صاف فرما دیتا ہے۔ اور وہ یعنی روایت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ بنتا ہے گویا کہ وہ بہشت میں پہنچ جاتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے ایک شہید کا فائدہ فرمایا کہ شہید کا مثلا آپ یہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، مثلا مستحبات کتنے ادا کیے، لائن بہت چھوٹی ہے، مثلا تلاوت کتنی کی، لائن بہت چھوٹی ہے۔ یہ جس طرح ہوتے ہیں نا، آپ کرکٹ میچ میں دیکھیں اس کے یہ کتنے اب وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی، مستحبات کی لائن ہے بہت چھوٹی ہے، کم ہے، اچھا تلاوت کی لائن بہت کم ہے، یہ جی صلہ رحمی کی لائن بہت چھوٹی ہے، مثلا یہ اتنی ہے، یہ اتنی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ لیکن جیسے ہی بندہ شہید ہوتا ہے، شہید کی وہ جو لائنیں کم تھیں وہ ساری اللہ اپنے کرم سے پوری کر دیتا ہے۔ یعنی اس کے مستحبات وہ جو اس نے کبھی زندگی میں مثلا ظہر کے مستحبات سنت نافلہ نہیں پڑھے تھے، وہ اس کو عطا کر دیے جاتے ہیں کہ گویا کہ اس نے یہ نافلہ ظہر پڑھتا رہا ہے، فجر کے نافلہ پڑھتا رہا ہے، اس نے یہ کام نہیں کیا تھا، ہاں سوائے قرض کے، یعنی چند ایک چیزیں ہیں کہ جو ان میں سے خاص طور پر کسی مومن کا اگر اس نے حق دینا ہے تو وہ ادا شہید کا بھی نہیں ہوتا، سب چیزیں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کسی کا حق غصب کیے ہوئے ہے تو وہ جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا، وہ آخرت کا معاملہ ہے۔ اللہ یا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس کے بدلے وہ حقدار کو حق دے کر پھر اس سے اس کے لیے معافی جو ہے وہ لی جائے گی، بہرحال وہ آخرت کا معاملہ ہے۔ اور اللہ کا تو یہ ہے کہ ایک آیت کے بدلے 100 شہیدوں کا ثواب۔ بسم اللہ ادھر والعصر، چلو چھوٹی سی آیت پڑھتے ہیں، والعصر، یہ ایک آیت ہے، بدلے میں وہ ایک شہید جس کا ثواب ہم نہیں گن سکتے ہیں، بدلے میں اس جیسے 100 شہداء کا ثواب نام اعمال میں تحریر ہو گیا۔ کون تصور کر سکتا ہے کہ اس قرآن کریم کی امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر دنیا بھر سے لوگ مشرق سے مغرب تک سارے مر جائیں، کوئی ایک بندہ بھی موجود نہ رہے، سارے کے سارے مر جائیں، میں سجاد علیہ السلام اگر اکیلا رہ جاؤں، بس اگر میرے پاس قرآن ہے تو مجھے کسی چیز سے لمستوحشتو، کسی چیز سے مجھے وحشت نہیں ہوگی، یعنی میں تنہائی محسوس نہیں کروں گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں کہ من آنس بالقرآن، جو بندہ قرآن کریم سے مانوس ہو جاتا ہے۔ اب یہ مانوس خود ایک چیز ہے، تلاوت کرنا سے ہٹ کے ایک چیز ہے مانوس ہونا۔ اب یہ مانوس انس بالقرآن کیا ہے، یہ انشاءاللہ اب وقت نہیں رہا کہ اس کی وضاحت کی جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ قرآن کریم سے مانوس، اس کا مختصر مطلب یہ ہے مانوس کا، چلیں بات ادھوری نہ رہے پھر پتہ نہیں وہ اس طرف جائے گفتگو نہ جائے، کہ جس چیز سے پریشانی نہ ہوتی ہو اور جو چیز باعث سکون ہو، جو چیز دل کو سکون پہنچائے اور اس سے اضطراب و پریشانی نہ ہوتی ہو، وہ ہوتا ہے چیز سے مانوس ہونا۔ اب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن کریم سے مانوس ہو جاتا ہے
اسے دوستوں کا نہ ہونا وحشت میں نہیں ڈالتا۔ اس کا اگر کوئی دنیا میں دوست نہیں ہے پھر اسے وحشت، وہی امام سجاد علیہ السلام کے لفظوں کا اختلاف ہے، لیکن مفہوم اور مقصد دونوں کا ظاہر ہے کہ دادا پوتا ایک ہی چیز بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ ایک بہترین دوست، غم گسار اور دل نشین، اور ظاہر ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور حقیقت یعنی جو محمد و آل محمد کی حقیقت نورانیہ ظاہری نہیں، جو باطنی حقیقت آل محمد کی ہے وہی باطنی حقیقت قرآن کریم کی ہے۔ یعنی اللہ نے اس کو ہزار حجاب دے دے کے ہمارے پاس اس شکل میں موجود ہے۔ کتنے ایسے افراد جو نابینا تھے، اب وہ واقعات موجود ہیں، ٹائم نہیں ہے کہ انہیں معجزے کے ساتھ معصومین کی طرف سے علم قرآن حاصل ہوا، ان کا امتحان کیا گیا، سامنے عام لکھے ہوئے کاغذ رکھے قرآن پاک کی آیات، تو انہوں نے نابینا ہے، آنکھوں سے بالکل نہیں دیکھ سکتے، انہوں نے کہا یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ جیسے قرآن آیا تو کہا یہ قرآن ہے۔ نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتے، انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ اس نے کہا یہ آیات قرآن سے نور نکلتا ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کریم ہے۔ ہم نہیں دیکھ سکتے، خدا ہمیں وہ چشم بینا عطا فرمائے۔ تو